کہ جب تک نئے انتخابات اور صحیح مینڈیٹ یا عمران خان کی پارٹی کو نہیں ملے گا اس وقت تک بدامنی بھی رہے گی، اس وقت تک عدم استحکام بھی رہے گا اور بے یقینی بھی رہے گی۔ عمران خان کے خلاف تمام جعلی مقدمات ختم کیے جائیں اور کینگرو کورٹس کی بجائے آزاد عدالتوں میں انڈیپینڈنٹ، فیئر اور ٹرانسپیرنٹ ٹرائل جو ان مقدمات کے ہیں وہ کیے جائیں۔ اس وقت پاکستان ایک بنانا ریپبلک ہے جو ماورائے دستور نظام کے نیچے چل رہی ہے اور دستور کو معطل کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ جتنی پامالی ہوئی ہے اس کی پچھلے 77 سال میں پاکستان میں مثال نہیں ملتی۔ بچیوں کو اٹھایا گیا، بچوں کو اٹھایا گیا، صحافیوں کو اٹھایا گیا، وکلا کو اٹھایا گیا، ورکرز کو اٹھایا گیا، لیڈرز کو اٹھایا گیا۔ فریڈم آف پریس کا رائٹ ہے، یہ ایک ایسا رائٹ ہے جس کے ذریعے سے اندر جو مرضی ہوتا رہے کسی ایوان میں، کسی عدالت میں، جب تک آپ اس کو عوام تک پہنچانے کے لیے آزاد نہیں ہوں گے، آپ کے ادارے آزاد نہیں ہوں گے، آپ کا ملک آزاد نہیں ہوگا۔ رائٹ ٹو ایکسیس ٹو انفارمیشن، وہ ایک اور رائٹ جو ہے وہ آٹومیٹکلی ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس وقت پاکستان ایک بنانا ریپبلک ہے جو ماورائے دستور نظام کے نیچے چل رہی ہے اور دستور کو معطل کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ تیسرا جو رائٹ ہے لوگوں کا وہ حق اجتماع کا رائٹ تھا، جو اس ترمیم کے بعد امید یہ تھی کہ زیادہ تعداد میں ججز ہوں گے اور زیادہ جلدی فیصلے ہوں گے، زیادہ توجہ ہوگی، لیکن نتائج اس کے برعکس ہیں۔ اور آپ دیکھ لیں کہ آج پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی، اس کا سینٹرل سیکریٹریٹ بند ہے، اس کے سوشل میڈیا کے اوپر جو حکومت ہے وہ حملہ آور ہے، اس کے جو وکلا ہیں ان کو ملنے کی اجازت نہیں ہے، ان کی جو فیملی ہے عمران خان کی بہنیں ہیں جو غیر سیاسی ہیں اور جن کو اجازت تھی، یہ نظام بننے کے بعد وہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ جو یہ تیسرا رائٹ تھا، چوتھا رائٹ اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے، وہ ہے آرٹیکل 14 کے نیچے احترام آدمیت کا حق، کہ لوگوں کی بے عزتی نہ کی جائے۔ پاکستان میں چادر اور چار دیواری کی جتنی پامالی، یہ غیر دستوری نظام آنے کے بعد اور اس کے ذریعے سے جو ترامیم لائی گئی ہیں ان کے بعد جتنی پامالی ہوئی ہے اس کی پچھلے 77 سال میں پاکستان میں مثال نہیں ملتی۔ بچیوں کو اٹھایا گیا، بچوں کو اٹھایا گیا، صحافیوں کو اٹھایا گیا، وکلا کو اٹھایا گیا، ورکرز کو اٹھایا گیا، لیڈرز کو اٹھایا گیا۔ پاکستان میں جو اگلا حق ہے وہ فیئر ٹرائل کا حق تھا۔ اس وقت عمران خان کے اوپر سب سے زیادہ مقدمات ہیں، مور دین 197-98۔ دوسرے نمبر پہ بے شمار اور لوگوں پہ بھی ہیں، لیکن اپوزیشن لیڈر عمر ایوب پہ 68 کے قریب ہیں۔ اب میں جب آپ سے بات کر رہا ہوں تو 25 نئے مقدمات میں ان کی درخواست ضمانت فائل ہو رہی ہے ATC راولپنڈی کے پاس، اور الزامات میں نے اس دن بھی کہا جب فہیم کا کیس لگا تھا چیف جسٹس صاحب کے سامنے، ان کی توجہ چاہیے کہ الزام کیا ہے۔ الزام دو ہیں، ایک یہ ہے دفعہ 144 کی لوگوں نے خلاف ورزی کر دی، اس پہ دہشت گردی لگائی گئی ہے۔ دوسرا الزام یہ ہے کہ جیل کے اندر بیٹھا ہوا ایک لیڈر اور جیل کے اندر بیٹھا ہوا اس کا وائس چیئرمین اور کسی اور شہر اور صوبے میں بیٹھے ہوئے جو اس کے لوگ ہیں وہ باہم صلاح مشورہ ہو کر جلوس نکالتے ہیں۔ یہ دو الزام ہیں، اس کے علاوہ کسی کے پاس نہ کوئی ہتھیار ہے، نہ کسی نے کوئی ملک دشمنی کی ہے، اور اصل دہشت گردی سے اسی لیے پاکستان کی توجہ ہٹ گئی ہے۔ پاکستان میں دہشت گردی میں اضافہ ہوا ہے پچھلے 3.5 سال میں۔ اب میں یہ 5 جو ہمارے بنیادی رائٹس ہیں ان کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے 5 مطالبات ہیں۔ پہلا مطالبہ یہ ہے عمران خان کے خلاف تمام جعلی مقدمات ختم کیے جائیں اور کینگرو کورٹس کی بجائے آزاد عدالتوں میں انڈیپینڈنٹ، فیئر اور ٹرانسپیرنٹ ٹرائل جو ان مقدمات کے ہیں وہ کیے جائیں۔ ہمارا دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جتنے بھی سیاسی کارکن ہیں جن کو بند کیا گیا ہے، خواہ ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف کی سب سے بڑی جماعت پاکستان کی سب سے زیادہ ہمارے ہیں، لیکن اور پارٹیوں کے بھی، بلوچستان کے اندر لوگ گرفتار ہیں، سندھ کے اندر بھی ایک ریت دکھایا جاتا ہے، جو ہی کوئی باہر نکلے اس کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے، اس کو ختم کیا جائے فوری طور کے اوپر، اور لوگوں کو پاکستان کے اندر باہر نکلنے کی، بولنے کی اجازت دی جائے اور میڈیا کو آزاد کیا جائے۔ تیسرا جو ہمارا مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان فوری طور پہ ایک ایجنڈا ہے جس کے اوپر سارے متفق ہو سکتے ہیں، سب اپنے اپنے طریقے سے بات کرتے ہیں، کہ جب تک نئے انتخابات اور صحیح مینڈیٹ یا عمران خان کی پارٹی کو نہیں ملے گا اس وقت تک بدامنی بھی رہے گی، اس وقت تک عدم استحکام بھی رہے گا اور بے یقینی بھی رہے گی۔
جو چوتھی بات ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. پاکستان میں جو بھی آپ کہتے ہیں کہ ساری قوم متحد ہو جائے, ساری قوم میں سے 75 سے 80% لوگ تو عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. اس کو جیل میں بند رکھ کے باہر کون, یہ فارم 47 والے 10 بندے اکٹھے ہوں گے تو کون, کس کو وہ اکٹھا کر سکتے ہیں؟ ان کی اپیل کی حیثیت کیا ہے پبلک کے اندر, ان کی انگریس کتنی ہے پبلک کے اندر, یہ دیکھنے والی بات ہے. اس لیے یہ آنکھیں کھولنے کا وقت ہے. فوری طور پہ جو رول بیک کیا جائے, جو فیشزم ہے جس کو انلیش کیا گیا ہے پورے پاکستان کے اندر. اور جو آخری بات ہے وہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے, وہ یہ ہے کہ پرائیورٹی کے ساتھ وہ مقدمات جو بڑے لمبے عرصے سے چل رہے ہیں ان کو پہلے ڈیسائیڈ کیا جائے, بجائے اس کے کہ 4 مہینے کا زور لگایا جائے کہ پاکستان تحریک انصاف اور اس کے کارکنوں اور اس کی لیڈرشپ یا اس کے دوسرے لوگوں کو سزا دینے کے لیے. میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں, 2 مقدمات لاہور کے اندر پینڈنگ ہیں اور ان کو کتنا پینڈنسی کا عرصہ ہو گیا یہ سارے جانتے ہیں. ماڈل ٹاؤن 1 کا مقدمہ پینڈنگ ہے, ماڈل ٹاؤن 2 کا مقدمہ پینڈنگ ہے, اور اسلام آباد کے اندر جو مقدمہ ابھی تک پینڈنگ ہے جس کا کوئی نتیجہ نکل کے قوم کے سامنے نہیں آیا وہ یادیو کا ٹرائل ہے. اس لیے یہ جو چوزن عدالتوں کے ذریعے سے چوزن کارروائیاں ٹرائل کر کے کی جا رہی ہیں, ان سے پاکستان کے نظام انصاف پہ بڑا سخت دبا لگا ہے. میری اعلیٰ عدلیہ سے یہ درخواست ہوگی ایز اے فارمر لا منسٹر, کو آتھر آف دی کانسٹیٹیوشن, اور اس حیثیت سے کہ میں سینئر ایس سی بھی ہوں, کہ یہ جو جسٹس رش جسٹس کرش کا سمانہ پیدا کیا جائے کہ عدالتیں دوڑ پڑیں. میں نے اس دن بھی اندر گزارش کی تھی کہ سر کاٹنے کے علاوہ باقی سارا کچھ ہو گیا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ. اس لیے یہ جو فیشزم میں اضافہ ہوا ہے, اس اعتبار سے وہ ساری امینڈمنٹس جو آئی ہیں کانسٹیٹیوشن کے اندر اور لا کے اندر, وہ ساری کی ساری قابل مذمت اور مسترد کرتے ہیں ہم. بہت شکریہ. دیکھیے جی, عمران خان صاحب کو اب جیل میں 22 ماہ سے زیادہ کا وقت ہو گیا ہے, اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ ان پہ جو مقدمات بنائے گئے اور جس طریقے سے ان مقدمات کو چلایا جا رہا ہے یہ ایک سیاسی حربہ ہے. صرف مقدمات کو, قانونی عمل کو ایک اعلیٰ جرم بنا دیا گیا ہے عمران خان کے خلاف. ان کے مقدمے ایک بند کمرے میں جیل کے اندر چلائے جا رہے ہیں. یہ بذات خود قانون سے انحراف ہے. ہر ملزم کا یہ حق ہے کہ اس کا مقدمہ کھلی عدالت میں چلے, جہاں عام انسان, میڈیا, اس کے خاندان کے لوگ سب موجود ہوں, تاکہ نظر آئے کہ کیا ہو رہا ہے, کیا انصاف کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا, ججوں کے تیور کیا ہیں, جو گواہ پیش ہوتے ہیں وہ کتنے ڈرے ہوئے ہیں, کتنے سہمے ہوئے ہیں, یا وہ سچائی کی بات کرتے ہیں. تو خان صاحب کو آپ کی نظروں سے, عوام کی نظروں سے دور کرنے کی ایک کوشش ہے جو پچھلے 22 ماہ سے جاری ہے. ان کا یہ خیال تھا کہ اگر عمران خان کے چہرے کو ہم اسکرین سے ہٹا دیں گے, معدوم کر دیں گے, تو پاکستان کی عوام عمران خان کو بھول جائے گی. یہ ان کی بے وقوفی تھی. عمران خان جیل میں بیٹھا ہر روز پہلے سے زیادہ قداور ہو رہا ہے, اس کی آواز پہلے سے زیادہ مضبوط ہو رہی ہے. عمران خان صاحب نے ہمیں کہا ہے کہ ہم عوام کو بتائیں کہ ملک میں اگر قانون نہیں, ملک میں اگر آئین نہیں, تو صرف یہ عمران خان کے لیے نہیں ہے, یہ ہر ایک کے لیے ہے. کل کو آپ کا گھر محفوظ نہیں ہوگا, میرا گھر محفوظ نہیں ہوگا, آپ کی چادریں محفوظ نہیں ہوں گی, ہماری چادریں محفوظ نہیں ہوں گی. تو ہم جہاں جا رہے ہیں یہ ایک تباہی ہے, یہ تباہی کا گڑھا ہے جس میں ہم گر چکے ہیں. اس گڑھے سے ہمیں سب کو باہر نکلنا ہے, پوری قوم کو باہر نکلنا ہے. عمران خان کو جب ان کا دل کرتا ہے, ان کی جو جیل کے مطابق سہولیات ہیں, اخبار ملنا, وہ بند کر دیا جاتا ہے. ان کی بچوں سے جو فون کال کا حق ہے ہفتے میں 1 دفعہ, وہ ان کو 6 ماہ میں 2 دفعہ صرف دیا گیا ہے کہ وہ اپنے بچوں سے بات کر سکیں. تو یہ بالکل ایک آربیٹری, مطلق العنان قسم کی حکومت ہے. یہ ایک ایسا نظام ہے جس کا آئین اور قانون سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے ہم سب کے لیے. دشمن سے جنگ قوم لڑا کرتی ہے. دشمن سے جنگ سرحد پہ کھڑے صرف سپاہی نہیں لڑتے, ان سپاہیوں کے پیچھے پوری قوم کھڑی ہوتی ہے. آج آپ نے قوم اور ریاست کے بیچ ایک خلیج پیدا کر دی ہے. عمران خان کی اہلیہ, ان کے خلاف کچھ بھی مقدمہ نہیں ہے, اس کے باوجود وہ 20 ماہ سے جیل میں ہیں. کبھی ان کو باہر کرتے ہیں, کبھی اندر کرتے ہیں. ان کی جو اپیلیں ہیں, جو سزا کی معطلی کی درخواست ہے, اس کو نہیں لگایا جا رہا. ان سے ملاقات کے لیے ہم درخواست دیتے ہیں, عدالت کا حکم ہو جاتا ہے, اس حکم کو نہیں مانا جاتا. مجھے جیل سے 2 میل دور روک لیا جاتا ہے, پولیس کے دستے بندوقیں لے کر میرے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں, ان کی بہنوں کو نہیں جانے دیا جاتا. ہم عدالت میں جاتے ہیں,
توہین عدالت کی درخواست دائر کرتے ہیں، اس درخواست کو لگنے میں بھی 1 ماہ لگ جاتا ہے۔ آج ہماری درخواست صبح 9:30 بجے اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگی، اس کی ابتدائی سماعت ہوئی، جج صاحب نے اب دوبارہ ہمیں 12 بجے بلایا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا ان کو یہ مقدمہ سننا بھی چاہیے یا نہیں سننا چاہیے۔ تو اس وقت جو صورتحال ہے عدالتوں کی، عدالتیں سہمی ہوئی ہیں، ٹھٹری ہوئی ہیں۔ ہم آپ سے، پوری قوم سے اپیل کرتے ہیں کہ اٹھو، انقلاب قومیں لاتی ہیں، قانون کی بالادستی قومیں پیدا کرتی ہیں، یہ صرف سیاسی لیڈر یا سیاسی ورکر نہیں کرتے، پوری قوم کو